اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ ویسے اس کا ظاہری معنی تو یہ بنتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر تمہارے نفس۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والو تم اپنے نفس کی فکر رکھو۔ نفس کی کیا رکھو؟ فکر رکھو۔ احفظوہا، یعنی اس کو حفاظت میں رکھو۔ وقوموا بصلاحہا، اور اس کو مضبوط کرو اچھے کاموں میں۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب پہنچائے گا جب تم جو ہے وہ ہدایت پر ہو۔ تو یہاں پر کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تو بعد نے کہا، اس میں دو قول ہیں۔ بعد نے کہا کہ بھئی نقصان پہنچانے والے جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اور بعد نے آگے نا وکیل، اور بعد نے کہا کہ بھئی ان سے جو بھٹکانے والے جو ہیں ان سے مراد کتابیوں کے علاوہ ہے۔ کہتے ہیں بعد نے کہا المراد، یعنی نہیں نقصان پہنچے گا، لا یضرکم، تمہیں کوئی نقصان پہنچے، من ضل من اہل کتاب، کہ جو اہل کتاب میں سے جو گمراہ ہوئے نا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس سے یہ مراد ہے۔ اور بعد نے کہا جو ہے کہ اس سے غیر بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہم اساط المومنین، کہ بھئی جو گناہ گار مومن ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، لے حدیث ابی سال خشینی سال، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اردو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اے تمرو بالمعروف، اچھائیاں کرو، اچھائیوں کا حکم دو، وتنہوا عن المنکر، اور برائیوں سے، حتی اذا رأیت شوحا مطاعا، کہ جب تم دیکھو، کیا دیکھو؟ کہ اے ایمان جب تم دیکھو کہ بھئی بخل کی کیا کی جا رہی ہے؟ اطاعت کی جا رہی ہے۔ مطاعن کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا، شوحن کہتے ہیں بخل کو، یعنی جب بخل کی اطاعت کی جا رہی ہو تو اس وقت آپ کیا کرو؟ امر کا حکم دو، یعنی معروف کا حکم دو، امر بالمعروف کرو، اچھائی کا حکم دو، اور نہیں سے اور جو ہے نا برائی سے روکو۔ ایک جب کس کی تیاری کی جائے؟ جب جو ہے نا وہ تابع داری کی گئی ہو، اس کی کیا کہتے ہیں، بخل کی تابع داری کی جا رہی ہو ایک۔ دوسری بات یہ کہ جب خواہش، یعنی نفسانی خواہش کی تابع داری کی جا رہی ہو، نفسانی خواہش، ہون کہتے ہیں نفسانی خواہش، و دنیا مثلا، اور دنیا کی جو ہے وہ تابع داری کی جا رہی ہو، وَأَعْجَابِ كُلِّ ذِي رَاجٍ بِرَاجِهِ، کہ جب جو ہے نا کیا ہے کہ اور ہر شخص اپنی رائے کو، اور ہر شخص جو ہے نا اپنی رائے کو ترجیح دے رہا ہو۔ آج کل دیکھو کہ اگر کوئی آدمی کوئی مشورہ ہو، میٹنگ وغیرہ مشورہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میری رائے کو ترجیح دی جائے، میری رائے کو مان لیا جائے، میں جو بات کروں اس کو اچھے طریقے سے وہ سنیں بھی صحیح، اور اس پر عمل بھی کریں، اور میری تعریف بھی کریں، مجھے پسند بھی کریں۔ حالانکہ جو رائے دینا صرف ہمارا اختیار ہوتا ہے کہ ہم کسی کو رائے دے سکتے ہیں، کسی معاملے میں ہم رائے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے بعد وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، یعنی وہ اختیاری جب معاملہ ہو تو آپ صرف اس کو رائے دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اتنی رائے دیں، وہ یہ کوشش کریں کہ بھئی میری رائے کو ترجیح دی جائے بس، یعنی اپنی رائے کو بندہ جو بڑا سمجھے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاید کیا فرمایا، فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ، یہ تفسیر ہے، تفسیر نے آ کر یہ بتا دیا کہ پھر تو اپنے نفس کو قابو رکھ، کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی تمہارا نفس تابع داری کرے بخل کی، تمہارا نفس جو ہے نا وہ خواہش کی تابع داری کرے، تمہارا نفس جو دنیا میں مشغول نہ ہو جائے، تمہارا نفس جو ہے وہ ایسا نہ ہو جائے کہ بھئی تم اپنی رائے کو وہ بڑا سمجھنے لگے۔ تو اس معاملے میں اپنے نفس کو قابو میں رکھو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، کیوں کہ بھئی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بتا دی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف ہے تم سب کا لوٹنا، فَيُنَبِّئُکم بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کی طرف جو ہے لوٹنا ہے، جب اللہ کی طرف جو ہے وہ جانا ہے، تو ہمیں جو ہے نا کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ بخل کی تابع داری کریں،
یا جو ہے نا ہم نفسانی خواہش کی تابع داری کریں، یا ہم دنیا میں اتنے مگن ہو جائیں، یا پھر ہم اپنی رائے کو سب سے بڑا سمجھیں، تو یہ غلط بات ہے، اسی طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، کہ بھائی اے ایمان والو، اے ایمان والو، ہاں جی، اے ایمان والو، شہادت بینکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہاری آپس میں، تمہاری آپس کی گواہی، جب دن اذا حضر، جب تم میں سے کسی ایک کو موت واقع ہو، یعنی اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی ایک کو موت واقع ہو جائے، یعنی اس کے اسباب آ جائے موت کے، حین الوصیت، وصیت کے وقت، اسنان، تو دو، ذوا عدل منکم، مطلب یہ تم میں سے دو عادل بن جائیں، تم میں سے کیا بن جائیں؟ دو عادل بن جائیں۔ اصل میں یہ جو آیت کریمہ جو نازل ہوئی تھی نا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی ایک صحابی کے بارے میں، کہ جو مہاجرین میں سے اس کا نام تھا بدیل، جو حضرت عمر بن عاص کے موالی میں سے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تجارت کے ارادے سے ملک شام کی طرف دو نصرانیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ چلے گئے۔ تو ان میں سے ایک کا نام تمیم بن اوس تھا اور دوسرے کا نام عدی بن بدا تھا۔ جب وہ شام پہنچا، وہ جو مہاجر تھا، جو حضرت عمر بن عاص ہیں، وہ جو ہے نا جب وہاں پر شام پہنچے تو بیمار ہو گئے، اور بیمار جب ہوئے تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہاں جو سامان ان کے پاس موجود تھا نا، ان سب کا سامان جو ہے آپ نے نام لکھا، نام لکھنے کے بعد وہ پرچی جو ہے سامان میں ڈال دی، اور پھر جو ہے ان کو بلایا جو ان کے ساتھ گئے تھے، تو ان میں سے ایک پیالہ تھا، جو اس میں وہ بعض کہتے ہیں کہ وہ سونے کا تھا، یا بعض کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا مختلف قسم تھی، یا سونے کے ساتھ وہ جڑا ہوا تھا، یا سونے کے کچھ حروف اس پر لکھے تھے، مطلب یہ کہ وہ بڑا قیمتی تھا، وہ شام کے بادشاہ کے لیے بلائے تھے تحفہ دینے کے لیے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ پرچی جو ہے نا چھپا کے سامان میں ڈال دی۔ اب ہوا یوں کہ جب انہوں نے، یہ دو ان کے ساتھ جو چلے گئے تھے نصرانی، انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو فوت ہو گئے ہیں، تو پھر انہوں نے سامان میں سے وہ قیمتی پیالہ نکال دیا، باقی سارا سامان جو ہے وہ آ کر مدینہ شریف میں ان کو پہنچا دیا۔ تو جب ورثاء نے جو ہے نا وہ سامان کھولا، تو ورثاء نے وہ جو سامان کھولا تو اس میں اس کی پرچی نکل آئی۔ جب پرچی نکلی ہے تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ بھئی، جو دو نصرانی تھے ان سے پوچھا کہ بھئی بتائیے کہ بھئی حضرت بدیل نے جو ہے وہ کوئی سامان بیچا تھا؟ ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں بیچا تھا۔ انہوں نے کہا جی پرچی نکلی ہے، پرچی میں تو پیالہ تو نہیں نظر آ رہا۔ تو پھر اس وقت جو ہے نا کیا ہے کہ وہ پھر گئے تھے، پھر وہ پیالہ ان سے پایا گیا تھا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ اے ایمان والو، تمہاری شاہدی تم میں سے درمیان، جب کسی کے اوپر کوئی ایک موت واقع ہو جائے، تو یعنی موت کے اسباب نظر آ جائیں، تو پھر کیا ہو جائے، تو وہ وصیت کرے تو تم میں سے دو عادل گواہ موجود ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ خبر بمانا امر کے، یعنی لیا شہادت، تاکہ وہ گواہی دیں۔ اور یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ شہادت، یہ جو شہادت ہے نا یہاں پر یہ مجاز کے طور پر لائی گئی ہے، اور ہین جو ہے یہ اوپر جو ہین آیا ہے، یہ او ہین الوصیت جو آیا ہے، یہ اذا کا بدل ہے۔ اصل میں کیا اذا جو ہے نا اذا الوصیت، جب وہ وصیت کرے۔ ٹھیک ہے جی، او آخران من، پھر کیا ہوا، کہتے ہیں کہ او آخران من غیرکم، یا تم میں سے ہو یا تم میں سے غیر کے، یعنی تمہاری ملت کے نہ ہو، ان انتم ضربتم، جب ضربتم فی الارض، یاد رکھو کہ جب ضرب یضربو کا صلہ فی آ جائے، یہ دیکھو فی آیا ہے نا، تو ویسے ضرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارنا۔ تو جب اس کا صلہ آ جائے فی، تو اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو۔ ویسے تو ضرب تم کا معنی کیا بن جائے؟ جب تم مارو نا، زمین میں مارو، بھائی زمین میں ہم کیا ماریں؟ زمین میں سفر کرو۔ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، تو پھر تمہیں کیا ہو، تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، یعنی موت کی، تَحْبِسُونَهُمَا، تو تم ان دونوں کو جو ہے نا کیا ہے کہ روک رکھو۔ سورۃ الآخرہ نے، ٹھیک ہے جی، من بعد الصلاۃ، اے صلاۃ العصر، فیقسمان، تو وہ قسم اٹھائیں دونوں، باللہ، اللہ کا، ان ارتبتم، کہ بھئی اگر تم اس میں شک کرو، ٹھیک ہے جی،
وہ کیا کہیں لا نشتری بہی کہ بھئی ہم اس کو یعنی اللہ کی قسم کو نہیں بیچیں گے کس کے سمنن بہت ساری تھوڑی عوض میں ناخذہ بدلہ من الدنیا کہ ہم اس کے بدلے میں دنیا لینے بے ان نحلف بہی کہ نشہد کذبا لاجلہ کہتے ہیں ہم تھوڑی سی نفع کی خاطر ہم جھوٹ بولنے سے نہیں ہو سکتا ولو کان اگر اس طرح ہو کس طرح جو جس کے لیے قسم لی جا رہی ہے جس کو شاہد بنایا جا رہا ہے ذا قربا ٹھیک ہے جی اور کیا ہو وہ رشتہ داروں میں سے ولا نکتم شہادت اللہ ہے اور وہ یہ کہے کہ بھئی اللہ کی شادی کو میں نہیں وہ کر رہا چھپا نہیں رہا انا کتمنا اگر ہم اس کو چھپا لیں یعنی وہ دونوں جگہ اگر ہم چھپا لیں لمن العاصمین تو ہم جو ہیں گناہ گاروں میں سے فین اس سیرا فین اس سیرا کہ اگر اتلیا بعد حلف ما بس اگر وہ ظاہر ہو جائے جس طرح وہ پیالہ ان دونوں سے ظاہر ہوا تھا ٹھیک ہے جی الا انہم استحقا اسمن وہ جو ہے نا پھر دونوں گناہ گار ٹھہرائے جائیں گے ما یوجب من خیانت او کذب فی جہاد فی شہادت کہ جو انہوں نے خیانت کی اور جو انہوں نے جھوٹ بولا بیان وجد عندہما اگر ان کے اوپر جو ہے نا وہ چیز پائی جائے جو ان دونوں کے پاس ہے ما آتاہما جو انہوں نے جو ہے نا کہا کہ چھپائی تھی اور یا انہوں نے دعویٰ کی تھی یا وہ دعویٰ کریں کیا دعویٰ کریں کہ ہم نے ان سے جو ہے یہ خریدی ہے میت سے ہم نے خریدی ہے ٹھیک ہے جی یا جن وہ یہ کرے کہ یا وہ کرے کہ یا وہ یہ کہے کہ بھئی یہ ہم دونوں کے لیے وصیت کر کے گیا تھا سمجھ میں بات یہ اس طرح کے فآخران یقومان مقام ہوا تو دوسرے ان دو جگہ کے قائم ہو جائیں اس کی جگہ جو دو جھوٹے ہیں ان کی جگہ پر یہ قائم ہو جائیں کہ قسم کو پورا کرنے کے لیے من الذین استحق علیہم کہ بھئی اس وجہ سے ان لوگوں کی وجہ یہ کہ جن لوگوں کا جو ہے اس پر وصیت کا حق ہے اور وہ کہیں وہ ورثہ ہے ٹھیک ہے جی اولیان یہ پہلے تھے میت سے یعنی قریبی اور پھر ایک قرات میں اولیین بھی آتا ہے اور یہ اول کی جمع ہے یعنی اولین بھی آ سکتا ہے اور جو بھی آ سکتا ہے فیقسمان باللہ تو اللہ تبارک و تعالی قسم اٹھائیں علی خیانت شاہدین کی خیانت پر ویقولان وہ کہیں لشہدتنا کہ ہم جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں حق کو یہ زیادہ سچ من شاہد ما ان کی گواہی سے وما اعتدینا اور ہم جو ہے نہیں تجاوز کریں گے ٹھیک ہے نا جی وما اعتدینا کا مطلب یہ کہ اگر ہم تجاوز کریں حق سے یعنی جو انہوں نے جو وصیت اس نے کی ہے انا اذا لمن الظالمین تو پھر ہم جو ہے اسی وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی ہے میں نے آپ کو بتایا یہ ساری اس میں وہی ذکر آ گیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ ہم جو ہے کل سے انشاءاللہ یہاں پر اس کا مزید جو اس کا جو بحث ہے اس کے سیاق و سباق سے جو ہے نا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ سارا کا سارا وہ ذکر جو میں نے آپ کو ابھی بتایا اس میں مزید جو ہے نا کیا ہے کہ ہم دونوں اس میں وہ کریں گے دیکھیں نا وہما نصرانی یعنی وہ دونوں نصرانی تھے فما تسامی جو بے اردن لیس فیہ مسلم وہاں پر کوئی مسلمان نہ تھا فلما قدم بترکتہ فقدوا جاما من فدۃ مخوبا بالذهب کہ جو سونے کے ساتھ جڑا ہوا تھا فرفع ان دونوں نے اٹھایا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فنظرت فاخلفهم جی مخوفاً کیا مطلب مخوفاً مختتن مانے مطلب یہ کہ وہ اس میں خطوط تھے اس کے چاندی کے کچھ لکھا ہوا تھا جی جی تو یہ میں نے آپ کو پہلے جو ہے نا آپ کو بتا دیا یہ ساری جو ہے نا بتا دیا تھی اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پر یہ موجود ہے مزید اس کے بارے میں جو ہے وہ کل انشاءاللہ یہاں سے ہم جب شروع کریں گے نا تو آپ کو مزید اس کے بارے میں جو اس کے سیاق و سباق انشاءاللہ وہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی مزید کسی نے کچھ کہنا ہو جی شاہ صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر دیا آپ نے جی اور امداد فرما دی ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ ہاں وہ اس کی میں نے وضاحت ساری بتا دی آپ کو کہ بھئی یہ مسئلہ جو ہے اس طرح تھا مزید انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرمائے جب اس کا سیاق و سباق سے میں کیونکہ جلدی میں نہیں دیکھ سکا سیاق و سباق سے مزید جو ہے وہ روح البیان تفسیر ہے یا روح المعانی کی جو تفسیر ہے وہاں سے انشاءاللہ میں جو ہے اس کو دیکھ کر پھر مزید انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اچھا جی اب یہ ہماری جو تھی یہ میرے خیال میں 345 سے شروع ہو رہی ہے
جی زین بھائی، شاہ صاحب، یار میں یہ فصل ثانی پڑھنے شروع کرنے یار میں. ہاں فضل ثانی سے شروع کرنا ہے. جی بالکل ٹھیک. جی وعن انس قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل الخلاء نضع خاتمته. ٹھیک ہے جی، خاتمہ نضع خاتمہ. کہتے ہیں بھائی کہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پاخانے جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور روایت عن جابر قال كان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. کہ آپ جب ارادہ فرماتے تھے براز کا تو پھر وہاں تک چلے جاتے تھے جہاں پر کوئی ان کو نہیں دیکھتا تھا. وعن ابی موسیٰ قال كنت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم فراد ان يبول فاتى ضميثا في اصل الجدار فبال ثم قال اذا اراد احدكم ان يبول فليرتد لبوله. حضور نبی کریم حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دن تھا تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ وہ پیشاب فرمائیں. تو آپ جو ہے نا ایک دیوار کی جڑ میں آئے جو مطلب یہ کہ نرم زمین تھی. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے پیشاب فرمایا. ثم قال پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ارادہ کرے یہ کہ وہ پیشاب کرے تو پھر اس کو نرم زمین جو ہے ڈھونڈنی چاہیے. وعن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. کہ حضور نبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے تھے حاجت کا تو اپنا کپڑا مبارک نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ زمین کے قریب ہو جاتے تھے. یعنی جب زمین کے قریب ہوتے تھے تب آپ کپڑا اٹھاتے تھے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما لکم مثل الولد لوالدہ علمکم اذا آتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے والد کے مثل ہوں جتنے اپنے بچے کے لیے. میں تمہیں سکھاؤں گا کہ جب تم آ جاؤ، جب تم غائط کے لیے یعنی جب تم پاخانے کے ارادے سے آ جاؤ تو تم قبلے کی طرف اور قبلے کی طرف منہ اور اس کی طرف پیٹھ نہ کرو. وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ اور آپ نے جو ہے 3 پتھروں کے ساتھ استنجے کرنے کا حکم فرمایا. وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ اور آپ نے گوبر سے اور جو ہے ہڈی وغیرہ سے آپ نے استنجا کرنے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی منع فرمایا کہ کوئی آدمی جو ہے اپنے بائیں ہاتھ سے یعنی دائیں ہاتھ سے بھی جو ہے وہ نہ کرے. ٹھیک ہے جی. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمنى لظهور طعامه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داہنا ہاتھ طہارت یعنی لطہور ہی داہنا ہاتھ کے کھانے کے اس کے لیے پاکی کے لیے وطعام ہی اور جو ہے کھانے کے لیے تھا. وکانت ید الجسرا لخلائہ ومن کان من ازا اور جو ہے جو بایاں ہاتھ تھا وہ خلا بیت الخلاء کے لیے اور وہ جو اس کے علاوہ جو اور جو کام کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. استنجا وغیرہ یا پھر اور چیز جو ہے ایسی چیز کے جو کیا کہتے ہیں اس کو اس کی مثل جو ہے اس سے یہ اب جو ہے نا بائیں ہاتھ سے کام کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. آپ کا یہ جو ہے نا وہ مشکاۃ شریف بھی ہو گئی. انشاءاللہ 50 سے جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے 49 سے ہم کل پڑھیں گے. جی مزید کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہیں. جی مزید اس میں کوئی سوال ایسا ہو کہ جو آپ کے سمجھ میں نہ آیا ہو. جی اسحاق غزالی صاحب. جی میں ابھی آیا ہوں. آپ ابھی آئے ہیں. جی مکھن صاحب یا فصیح صاحب. جی شاہ صاحب کوئی بات تو نہیں ہے پوچھنے کی؟ نہیں ٹھیک ہے جی سمجھ آ گیا. اچھا جی آگے چلتے ہیں ذرا ہم. اس کے بعد یہ ہمارا ہے جو نور العیزا. نور العیزا ہے نور العیزا ہے جی کہاں گیا
باب الانجاس والطہارت عنہا، کہ بھئی پلیتیوں کا باب اور اس سے پاکائی۔ تنقسم النجاست الی قسمین غلیظۃ و خفیفۃ، یہ جو نجاست ہے یہ دو قسموں کی طرف منقسم ہوتی ہے، غلیظہ اور دوسرا خفیفہ۔ فالغلیظۃ، جو غلیظہ نجاست ہے نا وہ کیا ہے، وہ ہے کل خمر، جس طرح شراب، والدم المسفوح، اور بہتا خون، ولحم المیتۃ، اور مردار کا گوشت، واحابھا، ٹھیک ہے نا جی، مردار کا گوشت، اور جو ہے نا کیا ہے کہ واحابھا، اور اس کا جو ہے نا کیا گلا ہوا، وہ بول ما لا یوکل لحمہ، اور اس کا پیشاب، ایسا جانور کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اس کا پیشاب بھی جو ہے وہ نجاست غلیظہ میں، ورنہ جس طرح جو ہے نا کہ نجب القلب، جس طرح یہ نحو نہیں ہے، یہ نجب القلب ہے۔ نجب القلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نجب القلب کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی اس کا پاخانہ، یہ ویسے نجب نہیں ہونا چاہیے، نحو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ باول ہے نا، باول ما لا یوکل لحمہ ونحو القلب، یہ نحو القلب، نجب القلب نہیں ہے، نجب کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ مطلب یہ کہ جس طرح کتے کا پیشاب، ٹھیک ہے جی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ درندے کے جو درندے جو ہیں ان کا بھی پیشاب، اور اس کے علاوہ جو ہے سر یہاں پر لکھا ہوا ہے منجو القلب بالجیم میں ہوا ما یخرج من البطن۔ ہاں، نجب جو ہے نا وہ نجب کا معنی بنتا ہے پاخانہ، ٹھیک نہیں بات، اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ ویسے پاخانہ معنی بنتا ہے، لیکن چونکہ بول ما لا یوکل لحمہ، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ مطلب یہ کہ ایسے آدمی، ایسے اس کا قول بالجی میں رجی آتی ہے، رجی یہی بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، ما لا یوکل لحمہ، کہ بھئی وہ جانور کی جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کا پیشاب۔ تو آگے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہا جا سکتا ہے جس طرح کتا، یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ علیحدہ ہو گیا اور نجم القلب سے مسئلہ علیحدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اور جو ہے نا کیا ہے کہ احابھا کا مطلب جو میں نے بتایا تھا نا آپ کو، احابھا کا مطلب ہوتا ہے اس کی کھال، ٹھیک ہے جی، ورجی السلام اللہ، وخر الدجاج، اور جو مرغی ہے اس کی بیٹ، اور بطخ کی بیٹ، اور مرغا کی بیٹ، وما ينقض الوضوء، اور انسان کے جسم سے وہ چیز نکلے کہ اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ایسی چیز کہ جو انسان سے نکلے، جس طرح خون ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جو ہے یہ جو نکلتی ہیں یہ نجاست غلیظہ ہیں، نجاست خفیفہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ غلیظہ ہیں۔ نجاست غلیظہ کا ذکر ہو رہا ہے، نجاست غلیظہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو نجاست غلیظہ میں پہلی نجاست غلیظہ کیا ہے؟ شراب، اس کے بعد بہتا خون، اس کے بعد مردار کا گوشت، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ کھال، ٹھیک ہے جی، مردار کی کھال، اور اسی طریقے سے ایسا جانور کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کا پیشاب، کتے کی بیٹ، کتے کی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ پاخانہ، اور اسی طریقے سے جو جانور کے درندے ہیں جو درندوں کا پاخانہ، ٹھیک ہے نا جی، درندوں رجی کہتے ہیں پاخانے کو، ولعابھا، اور اس کا لعاب، ٹھیک ہے جی، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ گنا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے پھر وَأَمَّا الْخَفِيفَةُ، تو اب یہاں پر خفیفہ کا ذکر ہو رہا ہے، کَبَوْلِ الْفَرْسِ، جس طرح گھوڑے کا پیشاب جو ہے یہ نجاست خفیفہ ہے، وَكَذَا بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اور اسی طریقے سے اس جانور کا پیشاب کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جس طرح بھینس، بکری وغیرہ وغیرہ جو ہے نا، جس طرح ہرن ہیں، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے نا، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے، اور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پیشاب وہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے نجاست غلیظہ، ٹھیک ہے جی۔ اور خر و طیرن، کہ بھئی اور پرندے کی بیٹ، لا یوکلو، ایسا پرندہ کہ جس کو نہیں کھایا جاتا، وہ اوفیا، اب یہاں پر یہ نجاست خفیفہ کے بعد بار کریں، وہ اوفیا قدر درہم، اور یہ معاف ہے درہم کے بدلے، ٹھیک ہے جی، من المغلظہ، وہ مغلظہ کی بات کر رہے ہیں، جو نجاست غلیظہ ہے وہ درہم کے بدلے اگر کپڑے پر لگی ہو تو معاف ہے، وما دون ربع الثوب، اور جو خفیفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان وہ کپڑے کے چوتھے حصے سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، یا انسان کے بدن پر چوتھے سے زیادہ نہ ہو، وہ اوفی رشاش بولن،
کہتے ہیں اور وہ پیشاب کے چھینٹے بھی معاف ہیں کرعوس الابرے کہ جس طرح جو کس کے برابر ہیں، سوئی کے نوک کے برابر ہیں۔ بعض اوقات انسان کوئی سخت زمین پر جب پیشاب کرتا ہے تو پھر اس کے جو چھینٹے ہیں وہ بعض اوقات کپڑوں کی طرف آ بھی جاتے ہیں، اور وہ اتنا ایسے چھینٹے ہوں نا، ایسے چھینٹے ہوں کہ جو صرف اور صرف سوئی کے نوک کے برابر ہوں، یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ بالکل وہ ایک پورا یعنی وہ کپڑا گیلا ہو جائے، بلکہ کیا ہے کہ سوئی کے نوک کے برابر ہوں، وہ معاف ہے۔ ولو اب طلف فرشہ، اور یعنی کیا ہے کہ یا پھر ایسا ہوا کہ بھئی ایسا ہوا کہ یہ جو فرش تھا، فرش جو چیز بچھائی جاتی ہے، جو فرش ہے یا جو بیٹھنے کی جگہ وہ، یا اسی طریقے سے مٹی، یہ دونوں نجس تھے، پھر اس پر کوئی ایک آدمی سو گیا، ٹھیک ہے جی، اس پر کوئی ایک آدمی سو گیا، تو اب یوں ہوا کہ وہ جب آدمی سویا تو اس کے پسینے سے وہ فرش یا وہ مٹی جو ہے نا وہ گیلی ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ پھر بھی وہ اس پر جو کپڑا رکھا جائے یا اس پر جو بھی چیز رکھی جائے گی، یعنی وہ جو مٹی اس کو لگے گی تو وہ مٹی ناپاک نہیں کہلائے گی۔ اچھا جی، وظاہر اثر نجاست فی البدن والقدم، اور جو ہے نا ظاہر ہوا نجاست کا اثر بدن میں یا قدم میں، دونوں جو ہے نا کیا ہے کہ پلید ہو جائیں گے، وَإِلَّا فلا، اور اگر نہیں تو نہیں۔ کما لا، اب یہ ایک مثال اور دے رہے ہیں کہ ایک سوکھا کپڑا ہے، سوکھے کپڑے کو جب کیا کیا جائے، ایسے کپڑے میں، یعنی سوکھا کپڑا ہو اور ناپاک ہو، سوکھا کپڑا ہو اور ناپاک ہو، اس کو آپ ایسے کپڑے میں لپیٹیں کہ جو کپڑا صاف ہو اور صاف بھی ہو، اور یوں بھی ہو کہ اس کو نچوڑا جائے نا، تو نچوڑنے کے بعد پھر اس میں سے کوئی چیز گیلی نہ نکلے، تو پھر جو ہے نا وہ کپڑا جو نجس ہے نا وہ ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ نکل آیا، کوئی چیز نکل آئی، تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ولا ينجز صوب رطب بنشری علی ارض، کہ بھئی کوئی چیز ایسی نہیں نکل جو گزری۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہے، ولا بریہن حبت علی نجاست، اور ایسی ہوا بھی، ایسی ہوا کہ جو نجاست پر چلی، فاصابت الثوب، اور وہ کس کو پہنچی، وہ پہنچی کپڑے کو، ٹھیک ہے نا، تو اس ہوا کی وجہ سے، اس ہوا کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا کپڑا، الا ان یظہر اثرها، مگر یہ کہ اس کا اثر ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ وَيَطْهَرُ مُتَنَجِّسٌ بِنِجَاسَةٍ مَرْئِيَّةٍ بِزَوَالِ عَيْنِهَا وَلَوْ بِمَرَّةٍ عَلَى الصَّحِيحِ، کہتے ہیں اور پاک ہو جاتا ہے متنجس چیز جو نجاست مریہ کے ساتھ متنجس ہے نا، بِزَوَالِ عَيْنِهَا، عین کے زوال کے ساتھ، وَلَوْ بِمَرَّةٍ عَلَى الصَّحِيحِ، اگرچہ ایک ہی مرتبہ ہو، ایک ہی مرتبہ پر ہو، ٹھیک ہے جی۔ وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ أَثَرِ شَكِّ زَوَالِهِ، کہتے ہیں جو اس کا جو اثر ہے نا، اس نجاست مرئی کا اگرچہ اثر باقی ہو لیکن اس کا عین زائل ہو جائے، جس طرح دیکھیں کہ جو خون ہے نا، خون، یہ خون جو ہے نجاست مرئی ہے، نجاست مرئی ہے۔ اب اگر یہ کسی کپڑے پر لگا اور لگنے کے بعد کیا ہوا کہ اس کا عین زائل ہو گیا، اس کا عین کیا ہو گیا، زائل ہو گیا، اب چاہے اس کا اثر باقی، اثر کا باقی مطلب یہ کہ تھوڑی بہت خون کی بدبو بھی ہوتی ہے، اگر وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ باقی رہ گئی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا عین زوال ہو جائے، عین زائل ہو جائے۔ وغیر المریت بغسلها، اور جو غیر مری ہے وہ 3 مرتبہ دھونے سے، والاثر کل مرتن، اور ہر مرتبہ جو ہے نا اس کو دھونا پڑے گا، ہر مرتبہ اس کو دھونا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ بھائی یہ بتطہر سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل پڑھیں گے جی۔ جی مزید کوئی سوال پوچھنا ہوں؟ جی السلام علیکم، مفتی صاحب بھی تشریف لائیں۔ عمران صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی گیلانی صاحب میں وہ بھی پڑھا ہے مولانا عمران صاحب نے، وہ جیسے غلیظہ خفیفہ کے بیان پوچھ رہا تھا، پر انہوں نے کہا کہ درم سے کم ہو جیسے غلیظہ، تو وہ ٹھیک ہے، اس کی ہو جائے گا اس کے اوپر، وہ مطلب یہ کہ وہ معاف ہے
ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لگی ہوئی ہو تو پھر بندہ نماز پڑھے. مطلب یہ کہ اس کو دھونا بہتر ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو دھونا یہ تو کیا بات ہے. یہ بات ہاں آپ نے کی نجاست غلیظہ کی بات کی ہے نا جی. ہاں, نجات غلیظہ کی, نجات خفیفہ نہیں. خفیفہ ہو تو خفیفہ تو کم ہوتی ہے نہیں. ہاں, وہ نجات خفیفہ جو ہے وہ کپڑے کے چوتھے حصے تک, یعنی کپڑے کا چوتھا حصہ ہو یا بدن کا چوتھا حصہ ہو. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. جی جی مصعب کچھ فرما رہے تھے آپ. جی بس میں وہی عرض کر رہا تھا کہ گیلانی صاحب کو سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جاری اچھا رکھیں. جی, اچھا جی. اب ہمارا جو ہے نا وہ ہے فیض الادب. کل فیض الادب میرے خیال میں ہمارا نہیں ہوا تھا. کل ہمارا مشکات المصابیح ہوئی تھی نا. جی جی کل رہ گیا تھا, ٹائم ہو گیا تھا, سوالات میں سوال و جواب میں ٹائم گزر گیا تھا جی. ہاں یہ میرے خیال میں ہمارے مجرورات نہیں ہوئے ابھی. افعال ناقصہ, ٹھیک ہے نا جی. افعال ناقصہ, افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے, کوئی بتائے گا؟ یہ ہو گیا تھا افعال ناقصہ کا, ہو گیا تھا. آگے 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 مجرورات ہے. جی. ہاں ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ویسے افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے؟ یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. جی, اور کون بتائے گا؟ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اب میں نے آپ کو پچھلے مرتبہ جب پریکٹس کلاس کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صیغہ واحد مذکر ہو. صیغہ کیا ہو؟ واحد مذکر ہو اور کلام کے بیچ میں ہو. تو شاہ صاحب وہ جو ہے وہ واجب الاستطار ہوتا ہے یا جائز الاستطار ہوتا ہے؟ آپ اس نے کا یہ فاعل اس جی, کا فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر ہوتا ہے؟ اس کے فعل اس میں ظاہر ہوتا ہے جی. جو کلام کے بیچ میں ہو. نہیں سوری, نہیں اس کا ضمیر ہوگی. اس کی شروع میں اگر شروع میں آ جائے تو اس میں ظاہر ہوگا جی. اور اگر درمیان میں ہو تو پھر ضمیر ہوگی. اچھا, تو یوں اگر واحد مؤنث غائب کا ہو تو بھی یہی حکم ہے یا پھر اس کے لیے علیحدہ حکم ہے؟ اس کا بھی یہی حکم ہے. اچھا جی, تو اب دیکھو زید ترجم القرآن بالاردیۃ. اب یہاں پر یہ جو ترجمہ ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے نا, فعل ماضی معلوم ہے اور یہ باب تفاعل سے ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ باب کس سے ہے؟ ترجمہ. تفاعل سے. ہاں ہاں, تفاعل نہیں, رباعی سے نہیں ہے نا. یہ کون سے یہ باب صیغہ واحد مذکر غائب کا, چلو یہ بتائیے کون سے باب سے؟ ہاں جی, یہ ہو جائے کہ ترجمہ آ جائے گا. باب تفاعل سے ہو تو پھر یہ ہوگا تصرفہ ہوگا. ترجمہ جو ہے نا کہ کوئی. جی مفتی صاحب مزید آپ رہنمائی فرمائیے کہ ترجمہ ہونا چاہیے یا ترجمہ ہونا چاہیے؟ ترجمہ. ہاں ترجمہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ جی باب تفاعل سے. جی مزید. تو اب ترجمہ جو ہے نا یہ باب تفاعل سے ہے. تو اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ معنی یہ بنے گا زید نے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا. تو اب یہاں پر یہ جو با ہے نا یہ با فی کے معنی میں. با کس کے معنی میں؟ فی کے معنی میں. اور اس کی ترکیب جو ہے وہ یوں بنے گی کہ زیدن کو ہم بنائیں گے مبتدا, ترجمہ جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہوگا. ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو زید کی طرف لوٹے گی. اور القرآن یہ معرف باللام بن جائے گا, یہ بنے گا مفعول بہی. با حرف جار اردیت یہ بن جائے گا مفرد منصرف صحیح ہو کر مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہوگا فعل کے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوگی مبتدا کی. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. جی فیروز بھائی, جو میں نے ترکیب کی ہے یہ ترکیب کریں آپ اس طرح. فیروز بھائی سن رہے ہیں یا غزالی صاحب آپ ترکیب کریں جس طرح ترکیب میں نے کی, تو پھر آگے چلیں. جی ہاں ترجمہ ہونا چاہیے, ترجمہ جو ہے نا غلط ہے. جی زیدن جو مبتدا ہے اور ترجمہ جو ہے اس میں یہ فعل ہے جس میں جو ہے انت جس میں تا ہاں ضمیر فاعل ہے. القرآن اس میں کیا ضمیر فاعل ہے؟ ترجمہ میں جو ہے انت ضمیر فاعل ہے.
جی سید طاہر صاحب آپ بتائیے. میں ہوا ضمیر فاعل ہو جی. ہاں ہوا ضمیر فاعل ہے. اچھا اچھا میں سمجھا کہ وہ جو ہے نا یہ حاضر کا صیغہ ہے. جی اس پہ جو ہے کیا نام ہے وہ ہوا ضمیر فاعل ہے. القرآن جو ہے مفعول ہے اور بالاردو یہ جو ہے نا کیا نام ہے یہ متعلق بنے گا. اور یہاں پر با کس کے معنی میں ہے؟ با جو ہے وہ فی کے معنی میں ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی. تو پھر فعل اپنے فاعل اور فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ بنے گا اور اس کے بعد یہ جملہ فعل یا خبریہ بن کر زائد کی خبر بنے گی اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ بن جائے گا. اچھا جی شاہ صاحب اگلا جملہ بالکل اسی طریقے سے الطلبۃ یترجمون یترجمون یہ جو ہے نا انہوں نے بہت بڑا معاملہ گڑبڑ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے اس کا جیسے درج آتا ہے ترجمہ اس طرح ہوتا ہے. ترجمہ یہ باب اس سے بنائیں گے باب فعال اللہ سے. یو ہم، دہرجون بھی بن سکتا ہے یو دہرجون بھی بن سکتا ہے. ویسے ہی ترجمہ جو ہے نا وہ بہتر ہے. دہراجہ بھی بن سکتا ہے جی دہراجہ بھی بنا سکتے ہیں آپ. چلیں وہ انہوں نے دہراجہ سے بنا کر اس لیے انہوں نے یو ترجمون بنایا ہے. تو الطلبۃ یترجمون العربیۃ باللغۃ الانجلیزیۃ. کون اس کی ترکیب کرے گا؟ جی 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 غزالی صاحب. اس میں جو ہے الطلبۃ جو ہے اس میں مبتدا ہوگا. یترجمون جو ہے اس میں فعل ہے جس میں کیا نام ہے جو یا ضمیر فاعل ہے. اس میں کون اور سی فائل ہے؟ اس میں یترجمون اس میں کون سا فائل ہے؟ یترجمون یہ جو ہے اس میں بلکہ اس میں واو ضمیر فاعل ہے. ہاں اور العربیۃ یہ اس کا مفعول ہے. اور مفعول ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا آگے. ہاں جی اور جو لغات انجلیزیہ جو ہے یہ مضاف لے سے یہ جو ہے مضاف سے مل کر جو ہے بنے گا مجرور بنے گا جار کا. جی فیروز اور بھائی بتائیے یہ مضافل ہیں یہ؟ نہیں بلکہ یہ موصوف صفت بنے گا. موصوف اور صفت ہاں جی جی موصوف جی صفت بنے گا نا. ہاں ہاں جی جی موصوف اور صفت مل کے یہ بنے گا مجرور بنے گا جار کا. جار مجرور مل کے متعلق ہوں گے. پھر اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ بنے گا اور جملہ فعل یا خبریہ بن کر خبر بنے گا مبتدا کا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ بن جائے گا. اچھا جی یہ ترجمون جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ غائب کا ہے یا جو ہے نا وہ جمع کا ہے؟ جی طاہر صاحب. جمع ہے. اور تو اس میں جو ضمیر ہے جب جمع مذکر غائب اس میں ہم ضمیر پہ اس کا ہم یا واو میں گلے کا فاعل بن رہی ہے. ہم یا واو یہ دونوں ایک نہیں فرق ہے نا دونوں میں واو ہم ضمیر اور ہیں جی. واو ضمیر ہو گئی. ہاں واو ضمیر اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی سلم زید علی خالد. تو یہاں پر آپ جو ہے نا ہر چیز ہٹا دیں صرف یوں سمجھو کہ آپ کے سامنے سلم زید علی خالد ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو صیغہ سلم ہے صیغہ غائب کا ہے یا جمع کا ہے؟ جی واحد غائب کا ہے یا جمع غائب کا ہے؟ واحد غائب کا ہے. واحد غائب کا ہے. اور واحد غائب کا اگر کلام کے شروع میں ہو تو پھر اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ باہر نہیں ظاہر ہوتا شروع میں ہے. ہو تو باہر آتا ہے. ظاہر ہاں اس میں ظاہر. تو اس لیے انہوں نے سلم زید علی خالد نکالا یعنی فاعل اس کا نکالا ضرور. اگر جو ہے نا وہ فاعل نہ نکالتے تو پھر اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا. سلم علی خالد اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے اسلام کیا خالد پر. تو معنی سمجھ میں نہیں آتی. اس وجہ سے یہاں پر انہوں نے نکالا سلم زید علی خالد. اس کی ترکیب نہایت آسان ہے. جی کون کرے گا؟ جی جی طاہر صاحب. میں کوشش کرتا ہوں. جی سلمہ فعل ہے. ہاں زید اسم ہے. زیدن کیا ہو جائے گا؟ مبتدا. ابھی تو آپ نے خود بتایا پھر وہ بول رہے ہیں آپ. پھر اس میں فاعل بن رہا ہے. فاعل ہاں جی سلمہ فعل زید اس کا فاعل ہاں اللہ پھر جا رہا ہے اللہ خالد بن گیا کہ مضاف ہے. ہاں جی ہاں مضاف ہے. اللہ خالد
یہ بنےگا لا اس میں جی فیروز صاحب آپ بتائیے. جی اعلیٰ حرف جار خالدن یہ مجرور جار ہاں مجرور مل کر یہ ظرف و متعلق سلم و فعل سے سلم و ہاں فعل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ. ظرف لغو یعنی متعلق سے مل کر یوں کہا جائے گا نا, متعلق سے. خالدن جو ہے نا اعلیٰ حرف جار خالدن مجرور, جی جار اپنے ظرف لغو. متعلق ہوگا فعل کے. جی ٹھیک ہے, جو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ, جو فعل اپنے فاعل سے مل کر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی اس میں متعلق کا ترجمہ بھائی. فعل متعلق کریں. سلام کیا زید نے خالد پر, مطلب یہ کہ زید نے خالد کو سلام کیا. جی ہاں. ذهب الزعیم الى لندن. جی میں پوچھ رہا تھا مفتی صاحب, میں پوچھ رہا تھا کہ یہ اگر جو واحد غائب کا صیغہ جملے کے شروع درمیان میں آ جائے تو پھر اس کا فاعل جو ہے کیا ہوگا؟ اس کا فاعل ضمیر ہوگا. یہ میں نے پچھلے ہفتے میں نے پریکٹس کروائی تھی. ہاں جی ہاں جی, اور میں یہ تھا میں نے قاعدہ بتایا. ابھی میں پوچھ رہا ہوں کہ ابھی جو پہلا جملہ ہے اس میں تو درمیان میں آیا ہوا نا, لیکن اس کا فاعل تو اس میں ظاہر ہے, اس میں ظاہر اس کا فاعل ہے. نہیں, اس کا جو فاعل ہم نکال رہے ہیں وہ ہوا نکال رہے ہیں, زید نہیں کر رہے. زید کو ہم درمیان میں آیا ہوا مبتدا بنا دیا, زید کو تو مبتدا بنا کے آگے, جی زید کو مبتدا بنا لیا ہم نے. میں پوچھ رہا ہوں کہ جملے کے درمیان میں آیا ہوا نا, ہاں ہاں, تو درمیان میں آئے گا تو فاعل تو اس میں ظاہر ہوگا. درمیان میں جب آ جائے تو اس کا فاعل ہوا ضمیر ہوگا, فاعل اس میں ظاہر نہیں ہوگا. اچھا صحیح. قاعدہ یہ تھا کہ اگر واحد غائب کا صیغہ چاہے مؤنث کا ہو چاہے مذکر کا ہو, ماضی کا ہو, مضارع کا ہو, تو جب کلام کے شروع میں آئے تو اس کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا, اور اگر کلام کے درمیان میں آئے تو اس کا فاعل ضمیر ہوگا, جو پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوگا, مبتدا ہوگا, مرجع اس کی طرف لوٹانا پڑے گا. تو زیدن جو ہے نا یہ بن گیا, زیدن بن گیا مبتدا, ترجمہ جو ہے یہ آ گیا فعل, اس میں ہوا ضمیر کیا بنا, اس کا فاعل, یہ زید کی طرف لوٹ رہا ہے. سمجھ میں آئی ابھی؟ صحیح ہے. ہاں جی ہاں جی. تو آپ نے کوشش کیجئے گا نا کہ آپ آ جایا کریں پریکٹس کلاس میں, ضرور آ جایا کریں کہ بھائی کوئی ایسے قواعد جو ہے نا وہ بتائے جاتے ہیں کہ جو ہے نا کبھی کبھی انسان کو جو ہے وہ پتہ چلتے رہتے ہیں, یا پھر اس کا ویڈیو جو ہے نا آپ ضرور سن لیا کریں. ٹھیک ہے جی. اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں, 2 منٹ رہتے ہیں علم و صرف پر چلتے ہیں کہ وہ ہمارے جو ابواب ہیں وہ نہ رہ جائیں. جی کل جو پانچ باب تھے اس کی جو گردان سنائیے ذرا. جی کسی کو یاد ہے؟ جی سر کون سی گردان کہاں سے سناؤں؟ یہ باب یہ تھا نا ہمارے جو حمزہ, ہاں اجتناب سے سنا, اجتناب تھا نا ہمارا, جی کیا جی وہ, ہاں جی طاہر صاحب, ہاں سنائیں آپ سنائیں. اجتنبا یجتنب اجتناب فهو مجتنب, ہاں واجتنب يجتنب اجتناب فذاك مجتنب. ہاں جی, لم يجتنب لم يجتنب, لا يجتنب لا يجتنب, لن يجتنب لن يجتنب, لا يجتنبن لا يجتنبن, لا يجتنبن لا يجتنبن. الامر منه اجتنب لتجتنب ليجتنب ليجتنب, ونهيه لا تجتنب لا تجتنب, لا يجتنب لا يجتنب. ظرف منه مجتنب مجتنبان مجتنبات. جی عیسیٰ غزالی صاحب آپ استنصار سے سنائیے. عیسیٰ غزالی صاحب موجود ہیں؟